بسم اللہ الرحمن الرحیم وصح عند فاسقین او محدودین فی قذف وعند اعمیین وابنی الزوجین وابنی احدہما لا من الآخر لیکن لا یظہر بہما ان ادعا القریب۔ اور نکاح درست ہوگا دو فاسقوں کی موجودگی کے وقت یا دو محدود فی قذف کی موجودگی کے وقت اور دو اندھوں کی موجودگی کے وقت اور دو زوجین کے دو بیٹوں کی موجودگی کے وقت یا زوجین میں سے ایک کے دو بیٹوں کی موجودگی کے وقت، نہ کہ دوسرے کے۔ لیکن ان دونوں کے ذریعے سے نکاح ظاہر یا ثابت نہیں ہوگا اگر قریبی دعویٰ کرے۔ اگر کوئی شخص فاسق ہے تو نکاح منعقد کرنے کے وقت اگر دو فاسق حاضر ہو جائیں تو ان دونوں فاسقوں کی موجودگی کے وقت بھی نکاح درست ہوگا۔ یعنی نکاح کرنے کے وقت اگر دو فاسق موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں نکاح درست ہو جائے گا۔ ایسے ہی دو محدود فی قذف وہ ہوتے ہیں جن کو زنا کی تہمت میں سزا دی جاتی ہے، یعنی وہ کسی پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں لیکن اس کو ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو انہیں محدود فی اور تو انہیں سزا دی جاتی ہے، 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں انہیں کو کہتے ہیں محدود فی قذف۔ تو اگر دو ایسے لوگ موجود ہوں جن کو زنا کی تہمت میں سزا دی گئی ہو تو ان دونوں کی موجودگی کے وقت بھی اگر نکاح کیا جائے تو بھی نکاح درست ہے۔ ایسے ہی دو اندھوں کے موجود ہونے کے وقت اگر دو اندھے نکاح کے وقت موجود ہوں تو ان کے موجود ہونے کے وقت بھی نکاح درست ہو جائے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ یہ اندھے دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن سن سکتے ہیں، تو ایجاب و قبول کو وہ سن سکتے ہیں، سننے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کے موجود ہونے کے وقت بھی نکاح درست ہوگا۔ وابنی الزوجین وابنی احدہما لا من الآخر، یعنی زوجین جو دونوں شادی کر رہے ہیں ان میں سے ان دونوں کے دو بیٹے اگر ہیں، یعنی پہلے ہی ان کی شادی اس سے پہلے ہو چکی تھی اور ان کے دو بیٹے یا اس سے زیادہ بیٹے تھے اور پھر ان کے درمیان میں تفریق ہو گئی، جدائیگی ہو گئی، پھر اس کے بعد دونوں پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو جو ان کے بیٹے ہیں ان میں سے دو اگر نکاح کے وقت حاضر ہو جائیں اور ان کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو تو نکاح کا منعقد ہونا یہ درست ہوگا، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کے دو بیٹے ہوں، یعنی شوہر کے یا پھر بیوی کے دونوں میں سے کسی ایک کے دو بیٹے ہوں، دوسرے کے نہ ہوں، تو ان میں سے کسی ایک کی موجودگی میں بھی نکاح درست ہو جائے گا۔ لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کی ان دونوں کی وجہ سے نکاح ظاہر نہیں ہوگا اگر قریبی دعویٰ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر مرد کے دو بیٹے ہیں، ان دو بیٹوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہوا تو نکاح تو درست ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر زوجین کے درمیان میں اختلاف ہو جائے کہ ایک انکار کر دے نکاح کا، تو ایسی صورت میں اگر مرد نے انکار کیا ہے تو مرد کے حق میں اس کے ان دونوں بیٹوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر عورت نے دعویٰ کر دیا تو ان دونوں بیٹوں کی جو مرد کے دو بیٹے ہیں ان کی گواہی عورت کے حق میں مقبول ہوگی۔ تو اور اوپر جو بیان کیا وصح عند فاسقین و محدودین فی قذف، تو محدود فی قذف کی سزا کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ لفظ ابدا اس میں ارشاد فرمایا کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گواہ بن جا رہے ہیں، ان کی گواہی کے وقت نکاح درست ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، مقبول نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر ان کی گواہی یہ گواہ بن رہے ہیں اور ان کی گواہی درست ہو رہی ہے اور ان کی موجودگی کے وقت نکاح منعقد ہو جا رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ تو دونوں میں اختلاف ہے، ایک دوسرے کے مناقض ہیں دونوں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے محشی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں کہ نکاح کے وقت ان دونوں کا گواہ بن جانا اور پھر گواہی کا مقبول ہونا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ نکاح کے وقت دو فاسقوں کا یا دو محدود فی قذف کا
موجود ہونا اور ان کی موجودگی کے وقت نکاح کا منعقد ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے، اور ان کی گواہی کا مقبول ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ وہاں پر نکاح کے منعقد ہونے کے وقت وہ صرف گواہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی گواہی مقبول نہیں ہو رہی ہے۔ گواہی مقبول ہونے اور نہ ہونے کی بات تب آئے گی جب یہ معاملہ قاضی کے پاس پہنچے گا اور وہاں پر گواہی طلب کی جائے گی، اور وہاں پر یہ دونوں گواہی دیں گے اور ان کی گواہی مقبول ہوگی، یعنی گواہی ان کی قاضی قبول کر لے، تو وہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ یہ تو مردود الشہادہ ہیں، تو ان کی گواہی کیوں کر مقبول ہوئی، تو وہاں پہ ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ان کی گواہی مقبول ہوگی، یہاں پہ یہ گواہی ان کی مقبول ہو ہی نہیں رہی ہے، بلکہ صرف یہ گواہ بن رہے ہیں نکاح کے منعقد ہونے کے وقت، تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، اور اسی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے گی، تو قبول اس حکم کے اندر اور نکاح کے ان کے موجود ہونے کے وقت منعقد ہو جانے کے اندر دونوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے، بلکہ نکاح کے گواہی کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی بات قاضی کے پاس آئے گی، نکاح کے منعقد ہونے کے وقت گواہی قبول کرنے اور نہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے، یہاں پہ صرف گواہ بننے کی بات ہے، تو یہاں پہ ان کا گواہ بننا درست ہوگا، حالانکہ قاضی کے پاس ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں مردود الشہادہ ہیں، فاسق اور محدود فی قذف یہ دونوں کے دونوں مردود الشہادہ ہیں، اور ایسے ہی دو اندھے یہ بھی مردود الشہادہ ہے، یعنی گواہی جب یہ قاضی کے پاس جب حاضر ہوں گے تو ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ ای اذا نکح بحضور ابنی الزوج فإن ادعاہ لم تقبل شہادت ابنیہ لہ اما اذا ادعت المرأة تقبل شہادتہما لہا وإن نکحها عند ابنی الزوجة فإن ادعت لا تقبل شہادتہما لہا وإن ادعا الزوج تقبل لہ، یعنی جب دونوں نے نکاح کیا، شوہر کے دو بیٹوں کے حاضر ہونے کے وقت، تو اگر شوہر دعویٰ کر دے تو اس کے بیٹوں کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ جو ماتن علیہ الرحمٰن نے ان ادعاء القریب کی قید لگائی ہے، اسی کی وضاحت کرتے ہوئے شارح علیہ الرحمٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان ادعاء القریب کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کا جو قریبی ہے، یعنی جو دونوں لڑکے ہیں ان کے جو باپ یا ان کی جو ماں ہے، تو اگر دونوں مختلف ہیں، یعنی اگر دونوں الگ الگ ہیں، باپ الگ ہے اور ماں الگ ہے، یعنی نکاح ایسا ہو رہا ہے جس کے اندر گواہ جو بن رہے ہیں وہ یا تو دونوں شوہر کے دونوں بیٹے ہیں یا پھر بیوی کے دونوں بیٹے ہیں، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، تو اس صورت میں جن کے یہ دونوں بیٹے ہیں، اگر شوہر کے ہیں تو شوہر ان کا قریبی ہوا، اور اگر بیوی کے ہیں تو بیوی ان کا قریبی ہوئی، تو جن کے یہ قریبی ہیں اگر وہ دعویٰ کر دے تو ان کے حق میں ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ تو اگر شوہر کے دونوں بیٹے ہیں اور دونوں نے نکاح کیا ان کی موجودگی میں، تو اگر شوہر ہی انکار کر دے کہ ہاں نکاح نہیں ہوا ہے، شوہر انکار کر دے، تو ایسی صورت میں شوہر کے حق میں ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگی، یعنی شوہر کے انکار کرنے کے بعد یہ دونوں بیٹے اگر یہ گواہی دے کہ ہاں نکاح نہیں منعقد ہوا تھا، تو ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر اسی صورت میں عورت اگر دعویٰ کر دے کہ نکاح نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورت میں اگر شوہر کے دونوں بیٹے عورت کے حق میں گواہی دے دے کہ ہاں یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، نکاح منعقد نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورت میں ان کی گواہی مقبول ہوگی۔ اور اگر دونوں بیٹے بیوی کے ہیں اور بیوی دعویٰ کر دے کہ نکاح منعقد نہیں ہوا تھا، اور یہ دونوں بیٹے یہ کہہ دے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے، نکاح منعقد نہیں ہوا تھا، تو ان دونوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ اور اگر اس والی صورت میں کہ جب دونوں بیٹے بیوی کے ہیں، اس صورت میں اگر شوہر انکار کر دے اور یہ دونوں بیٹے جو بیوی کے ہیں وہ شوہر کے حق میں گواہی دے دیں، تو ان کی گواہی مقبول ہوگی۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو ان کی گواہی اس کے حق میں مقبول ہوگی۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ جس کے وہ قریبی ہوں گے اس کے حق میں وہ
اس کے خلاف وہ گواہی دینا یہ قبول نہیں کریں گے، اور اگر اس کے حق میں یہ گواہی دے رہے ہیں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ ہاں یہ اس کو بچانے کے لیے اور اس کی طرفداری کے لیے یہ جھوٹ بول رہے ہوں۔ اسی وجہ سے جس کے یہ قریبی ہیں ان کی گواہی، اس کے حق میں ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان دال قریب کا معنی یہی ہے، لیکن ان سب کا نکاح کے منعقد ہونے کے وقت گواہ بن جانا یہ درست ہے، کیونکہ نکاح کے وقت گواہ بن جانا یہ گواہی کے قبول ہونے اور نہ ہونے سے بالکل الگ ہے۔ باقی دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے نکاح کے علاوہ اور باقی چیزیں جہاں جہاں پر گواہی مطلوب ہے، ان چیزوں کے اندر تو ایک ہی مرحلہ ہوتا ہے گواہی کا، گواہ اور گواہی کا، لیکن نکاح کے اندر دو مرحلے ہیں۔ ایک تو جب نکاح منعقد ہو جائے تو بھی گواہ چاہیے ہوتے ہیں نکاح کے درست ہونے کے لیے، اور ایک جب قاضی کے پاس یہ دونوں جاتے ہیں تو اس وقت بھی گواہ مطلوب ہوتے ہیں۔ تو جب نکاح منعقد ہو رہا ہے تو چونکہ وہاں پہ دونوں راضی ہوتے ہیں، میاں بیوی یا ان کے وکیل جو بھی، تو ولی اور وکیل یہ دونوں راضی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی اختلاف وہاں پر نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پہ کسی چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو چونکہ وہاں پر گواہی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ نکاح کے اندر یہ شرط لگائی گئی ہے کہ نکاح کے وقت دو گواہ موجود ہوں تبھی نکاح منعقد ہوگا، تو اس شرط کی وجہ سے ان کا وہاں پہ موجود ہونا یہ ضروری ہوتا ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے۔ اور برخلاف اس کے جب نکاح جن کے درمیان میں ہو رہا ہے، یعنی زوجین، اگر ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس وقت اختلاف کے وقت ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جس معاملے میں ان کا اختلاف ہوا ہے اس معاملے کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ ہاں نکاح ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو جب ثابت کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پر گواہی کی ضرورت پیش آئے گی کہ کوئی گواہ ہو جو یہ بتائے کہ ہاں نکاح ہوا ہے۔ اب گواہ اگر ایسا ہے جو مردود الشہادہ ہے تو ایسی صورت میں اس کی گواہی کوئی بھی قبول نہیں کرے گا کہ ہاں یہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ جیسے فاسق ہوتا ہے تو چونکہ وہ فاسق ہے، لوگ اسے اچھا نہیں جانتے ہیں، اس وجہ سے ان کی گواہی کوئی نہیں سنے گا، ان کی بات کوئی نہیں مانے گا، تو اسی وجہ سے ان کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ لیکن نکاح کے وقت چونکہ وہاں پہ کسی چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو اسی وجہ سے وہاں پہ فاسق ہو یا محدود فی قذف ہو یا اعمیٰ ہو، یہ سب کے سب اگر ان میں سے کوئی بھی وہاں پہ موجود ہے تو ان کا گواہ بننا درست ہوگا اور نکاح یہ درست ہو جائے گا۔ اور نکاح کے اندر ہر اس شخص کا گواہ بننا درست ہو جاتا ہے جس کو اپنے آپ کی ولایت حاصل ہوتی ہے، یعنی جو اپنا نکاح خود سے کر سکتا ہو وہ گواہ بن سکتا ہے دوسرے کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے عبد نکل جائے گا، یعنی جو کسی کا غلام ہو وہ نکل جائے گا، کیونکہ وہ اسے اپنی ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور کافر، کیونکہ کافر کو مسلمان پر حق نہیں ہے، تو یہ سب اس سے نکل جاتے ہیں۔ تو نکاح کے اندر گواہ بننے کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص خود کی ولایت جس کو حاصل ہے، جو اپنا نکاح خود سے کر سکتا ہے، وہ گواہ بن سکتا ہے نکاح کے اندر۔ تو چونکہ یہ سب کے سب فاسق ہوئے، محدود فی قذف ہوئے، اعمیٰ ہوئے، یہ سب کے سب اپنے والی ہو سکتے ہیں، ان کو اپنی ولایت حاصل ہے، لہٰذا ان کو دوسرے پر بھی ولایت حاصل ہوگی اور ان کا گواہ بننا یہ درست ہوگا۔ اور چونکہ ان کے عدل کے اندر کمی ہے اور اعمیٰ کے اندر اس کے دیکھنے میں اور مشاہدہ کرنے میں اس کے اندر کمی ہے، قصور ہے، اسی وجہ سے ان کی گواہی قاضی کے یہاں تو معتبر نہیں ہوگی، لیکن ان کا گواہ بننا نکاح کے اندر یہ درست ہوگا۔ کما یصح نکاح مسلم ذمیۃ عند ذمیین ولم یظہر بہما ان جحدا، جس طرح کے نکاح مسلم کا نکاح ذمیہ سے درست ہوگا دو ذمیوں کی موجودگی کے وقت، اور وہ ظاہر نہیں ہوگا اگر مسلم انکار کر دے۔ ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلم ریاست میں رہے اور اس کی حفاظت وہاں کی حکومت کے ذمے ہو، کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ اس کی حفاظت کرے گی، اس کے بدلے میں وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، تو اس کو ذمی کہتے ہیں۔ تو اگر ذمیہ ہے، ذمیہ کافرہ ہے
تو اس سے مسلمان نے اگر نکاح کیا، اور یہاں ذمیہ سے مراد وہ ذمیہ ہے جس کے پاس کوئی کتاب ہو، جیسے یہودی اور نصرانی ہوتے ہیں، تو یہ مراد ہے۔ ورنہ تو اگر ایسی ذمیہ ہو جو یہودیہ یا نصرانیہ نہ ہو تو ان سے تو نکاح ہی درست نہیں ہے۔ تو اگر کسی مسلمان نے کسی ایسے ذمیہ سے نکاح کیا جس کے پاس کتاب ہو، یعنی جو کتابیہ ہو، تو نکاح درست ہوگا اگر وہاں پر 2 ذمی موجود ہوں۔ 2 ذمی اگر گواہی کے لیے وہاں موجود ہوں تو چونکہ ان کی وجہ سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دونوں ذمی اگر قاضی کے پاس گواہی دیں گے تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، یعنی یہ نکاح جو ہے ظاہر نہیں ہوگا قاضی کے پاس اگر شوہر انکار کر دے ان ذمیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے مسلمان کے خلاف، گواہی ان کی مسلمان کے خلاف مقبول نہیں ہے ذمیوں کی گواہی۔ تو اسی وجہ سے نکاح تو درست ہو جائے گا، ان کا گواہ بننا نکاح کے وقت یہ درست ہوگا، لیکن ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگی اگر شوہر انکار کر دے، یعنی وہ مسلمان انکار کر دے، کیونکہ مسلمان کے خلاف کافر کو یہ گواہی کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ حضرت امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا ہے، اور امام محمد اور امام ظفر علیہ الرحمہ اس کے خلاف ہیں کہ ان کے نزدیک یہ نکاح معتبر نہیں ہوگا، نکاح درست نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ ای المسلم، ان جہدہ کا فاعل کیا ہے اس کو شارح علیہ الرحمہ ظاہر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ای المسلم یعنی ان جہد المسلم ہے اصل میں، کہ مسلم انکار کر دے۔ فإن شہادۃ الکافر علی المسلم لا تقبل وإن ادعى المسلم تقبل له، کیونکہ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف مقبول نہیں ہوتی ہے، اور اگر مسلمان دعویٰ کر دے تو اس کے حق میں ان کی گواہی مقبول ہوگی۔ یعنی اگر مسلمان انکار کر دے کہ یہ نکاح درست نہیں ہوا، یہ نکاح نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ دونوں ذمی مسلمان کے حق میں گواہی دیتے تو ان کی گواہی مقبول ہوگی۔ مسلمان کے خلاف ذمیوں کی گواہی مقبول نہیں ہے، لیکن مسلمان کے حق میں گواہی مقبول ہے۔ اور اگر یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو جائیں، یہ جو دونوں ذمی ہیں، اگر یہ دونوں مسلمان ہو جائیں پھر اس کے بعد یہ دونوں گواہی دیں کہ ہاں ان کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورت میں ان کی گواہی مقبول ہوگی، دونوں کے حق میں، ذمی کے حق میں بھی اور مسلمان کے حق میں بھی ان کی گواہی مقبول ہوگی۔ یہ حضرت امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے، لیکن امام محمد علیہ الرحمہ اس میں بھی مخالف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی گواہی اس وقت بھی مقبول نہیں ہوگی اگر وہ مسلمان ہو جائے۔ ہاں اگر وہ یہ ظاہر کر دیں کہ ہم نکاح کے منعقد ہونے کے وقت بھی مسلمان تھے تو اس وقت ان کی گواہی مقبول ہوگی، لیکن اگر نکاح کے منعقد ہونے کے وقت ان کا کافر ہونا یہ ظاہر تھا تو ایسی صورت میں ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگی، نہ ان کا گواہ بننا درست ہوگا اور نہ ہی قاضی کے پاس ان کی گواہی مقبول ہوگی۔ امر آخر ان ينكح صغيرته فنكح عند فرد ان حضر ابوها صح والا فلا، یہ امر آخر کا فاعل ابوہا ہے، کہ اگر کسی باپ نے کسی دوسرے کو حکم دیا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دے، یعنی باپ نے کہا کہ میری چھوٹی بیٹی کا نکاح کسی سے کر دو، تو اس نے نکاح کر دیا ایک فرد کی موجودگی میں، اگر باپ حاضر ہے تو نکاح درست ہے، اگر حاضر نہیں ہے تو نکاح درست نہیں ہے۔ یعنی کسی چھوٹی لڑکی کے باپ نے کسی سے کہا کہ میری اس چھوٹی لڑکی کا نکاح، چھوٹی لڑکی یعنی نابالغہ، اس کا نکاح کسی سے کر دو، تو اس دوسرے شخص نے جس کو باپ نے حکم دیا تھا اس نے کسی ایک شخص کی موجودگی میں اس لڑکی کا نکاح کر دیا، تو ایسی صورت میں اگر اس کا باپ اس مجلس میں حاضر ہے، جس مجلس میں نکاح ہوا اس مجلس میں اگر اس لڑکی کا باپ حاضر ہے تو نکاح درست ہوگا، اگر اس لڑکی کا باپ حاضر نہیں ہے تو نکاح درست نہیں ہوگا۔ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ نکاح کے اندر آپ جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ اگر اس کا باپ حاضر ہے تو باپ نے اس کو وکیل بنایا ہے اس دوسرے شخص کو، اور وکیل کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ وکیل جو ہوتا ہے وہ سفیر محض ہوتا ہے اور بات کو منتقل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو
بات کو منتقل کرنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ہم خود اپنی بات کو منتقل نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم جب موجود نہیں ہیں تو ہماری بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم یہاں پر حاضر ہم موجود ہیں تو وہاں پہ ہم اپنی بات کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو چونکہ جب باپ نے اس کو وکیل بنایا اور وہاں پر باپ موجود ہے، اسی مجلس میں اس نے نکاح کر دیا، تو یہ گویا ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ باپ نے ہی وہ نکاح منعقد کیا اور ایجاب جو ہے وہ باپ ہی نے کیا ہے، ٹھیک ہے، یا قبول جو بھی ہے تو وہ باپ ہی نے کیا ہے، اور نکاح کو منعقد کرنے والا وہ اس لڑکی کا باپ ہی ہے. جب نکاح کو منعقد کرنے والا اس لڑکی کا باپ ہوا تو وکیل چونکہ وہ تو سفیر محض ہوتا ہے، بات کو منتقل کرنے والا ہوتا ہے، تو یہاں پہ بات چونکہ باپ ہی نے منتقل کر دیا، گویا کہ اگرچہ بولنے والا وکیل ہی ہے لیکن یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا کہ جو وکیل نے جو بات کہی ہے وہ بات منتقل ہو جائے گی باپ کی طرف، گویا کہ باپ نے ہی وہ بات کہی ہے، یعنی ایجاب باپ ہی نے کیا ہے. اگرچہ بظاہر وکیل نے ایجاب کیا ہو لیکن وہ منتقل ہو جائے گا باپ کی طرف کہ باپ نے ہی ایجاب کیا ہے. تو جب باپ نے ایجاب کیا ہے تو چونکہ وہاں پہ ایک گواہ، ایک جو وکیل ہے وہ حاضر ہے اور ایک دوسرا فرد وہ حاضر ہے، تو دونوں کے دونوں مرد ہیں اور دو مردوں کی موجودگی میں نکاح درست ہوتا ہے، تو اس صورت میں نکاح درست ہو جائے گا. اور وکیل جو ہے وہ صرف گواہ ہو جائے گا، ایسی صورت میں وہ وکیل نہ رہے گا، ٹھیک ہے. تو جب چونکہ دو گواہ موجود ہیں تو ان کی گواہی، ان کے موجود ہونے کے وقت نکاح درست ہوتا ہے، لہٰذا یہ نکاح درست ہوگا، ٹھیک ہے. فإن الأب إذا كان حاضرا ينتقل عبارة الوكيل إلى الأب فصار كأن الأب عاقد والوكيل مع ذلك الفرد الشاهدان. تو جب باپ حاضر ہے تو وکیل کی عبارت یہ منتقل ہو جائے گی باپ کی طرف، تو گویا کہ باپ ہی نکاح کو منعقد کرنے والا ہو گیا اور وکیل اس دوسرے فرد کے ساتھ گواہ ہو گئے دونوں. تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ باپ نے اپنی چھوٹی لڑکی کا نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں کسی سے کیا، اور یہ درست ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی درست ہوگا. کأبن ينكح بالغته عند فرد ان حضرت صح والا فلا، جیسے کہ وہ باپ جس نے اپنی بالغہ لڑکی کا نکاح ایک فرد کی موجودگی کے وقت کیا، ایک فرد کے موجود ہونے کے وقت کیا، تو اگر وہ لڑکی حاضر ہے تو نکاح درست ہے ورنہ درست نہیں ہے. یہ پیچھے والے مسئلے کے بالکل مثل ہے. بالغہ لڑکی چونکہ احناف کے نزدیک بالغہ لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، تو اپنا نکاح منعقد کرنے والی وہ بالغہ لڑکی ہو سکتی ہے. تو باپ نے اگر ایک فرد کی موجودگی میں اس لڑکے کا نکاح کیا، اس لڑکی کا، اور وہ لڑکی یہاں اس مجلس میں موجود ہے، تو چونکہ وہاں پہ نکاح کو منعقد کرنے والی گویا وہ لڑکی ہی ہو گئی، کیونکہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. جب وہ لڑکی خود نکاح کا منعقد کرنے والی ہو گئی تو باپ چونکہ یہ عاقد نہیں رہا، اور باپ جو ہے وہ عاقد نہ ہو کر کے گواہ بن جائے گا. جب باپ گواہ بن جائے گا تو ایک دوسرا گواہ ہے اور ایک یہ باپ ہے، تو دو گواہوں کی موجودگی میں چونکہ نکاح درست ہو جاتا ہے اور بالغہ لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. تو گویا یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ بالغہ لڑکی نے اپنا نکاح خود کیا دو گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ نکاح بھی درست ہوگا جیسے کہ یہ درست ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکی بالغہ لڑکی اپنا نکاح خود سے دو گواہوں کی موجودگی میں کرے تو یہ نکاح درست ہوتا ہے، ایسے ہی یہ نکاح بھی درست ہوگا. بظاہر تو باپ نکاح کو منعقد کرنے والا ہے، لیکن یہ باپ کی عبارت جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی اس کی بالغہ لڑکی کی طرف، اور گویا نکاح کو منعقد کرنے والی وہ لڑکی ہو جائے گی نہ کہ باپ، ٹھیک ہے. فصار کأن البالغۃ عاقدۃ والاب وذلک الفرد الشاہدان، تو گویا کہ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ بالغہ ہی نکاح کو منعقد کرنے والی ہے اور باپ اور وہ دوسرا فرد یہ دونوں گواہ ہیں. وعبارۃ المختصر ھذا، اور مختصر الوقایہ کی عبارت یہاں پر یہ ہے. والوکیل شاہد ان حضر موکلہ کالولی ان حضرت مولیتہ بالغۃ، اور وکیل گواہ ہے اگر اس کا موکل حاضر ہو. وکیل گواہ ہو جائے گا اگر اس کا موکل حاضر ہو، جیسے کہ ولی گواہ ہو جائے گا اگر اس کی مولیہ حاضر ہو جو کہ بالغہ ہو. مولیہ یعنی جس کا یہ ولی ہے،
جس کی وجہ سے اس کو ولایت حاصل ہوئی ہے وہ اگر حاضر ہو جائے تو ولی جو ہے وہ گواہ کے مثل ہو جائے گا، اور وکیل یہ بھی گواہ کے مثل ہو جائے گا اگر اس کو وکیل بنانے والا حاضر ہو جائے۔ اس کی مثال یہی جو دونوں ابھی بیان کی گئی، یہ دونوں اسی قاعدے کی مثال ہیں۔ اور بالغہ کی قید اسی وجہ سے لگائی ہے کہ اگر وہ لڑکی بالغہ نہیں ہے تو چونکہ نابالغہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی ہے، اس وجہ سے باپ کی عبارت جو ہے وہ منتقل نہیں ہوگی اس لڑکی کی طرف، اور نکاح کو منعقد کرنے والا وہ باپ ہی ہوگا۔ لہٰذا ایک فرد کی موجودگی میں باپ نے اپنی نابالغہ لڑکی کا نکاح کیا تو وہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور اگر دونوں صورتوں میں اگر ان کے مخالف ہو دونوں صورتیں کہ اگر باپ حاضر نہیں ہے تو چونکہ باپ اگر حاضر نہیں ہوگا تو دو گواہوں کا موجود ہونا نکاح کے اندر ضروری ہے۔ اگر باپ حاضر نہیں ہے تو وہاں پہ دو گواہ موجود نہیں ہوئے، ایک تو وکیل ہو گیا اور ایک دوسرا فرد وہ گواہ بن جائے گا، اور دونوں عاقدین ہیں تو ایک کی موجودگی میں، ایک گواہ کی موجودگی میں چونکہ نکاح درست نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اگر باپ حاضر نہ ہو پہلی والی صورت میں تو نکاح درست نہیں ہوگا، اور دوسری والی صورت میں اگر وہ لڑکی حاضر نہ ہو تو نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں نکاح کو منعقد کرنے والا باپ ہوگا اور ایک فرد وہاں پر موجود ہے، تو چونکہ ایک فرد کی موجودگی میں نکاح درست نہیں ہوتا ہے لہٰذا یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ دونوں کے دونوں موجود ہوں تو نکاح درست ہو جائے گا۔